نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه. رواہ البخاری۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس سے زیادہ اچھا پاکیزہ کھانا نہیں کھا سکتا کہ جو شخص اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھائے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ایمان اسلام کی برکت سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت اور سنت کی برکت سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایسا پاکیزہ بہترین نظام ملا ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کا اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ جس کام کو ہم دنیا سمجھتے ہیں یا لوگ دنیا داری سمجھتے تھے، اسے بھی اسلام نے دین بنا دیا، عبادت بنا دیا۔ جو کام انسان اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات اپنی ذمہ داری اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو کام کر رہا ہوتا ہے، اسلام نے اسے بھی عبادت بلکہ بعض دفعہ اسے فرض اور ذمہ داری میں شامل فرما دیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کمانا فرض ہے، ذمہ داری ہے، شرعی اعتبار سے بھی، دیگر فرائض کو پورا کرنے کے بعد۔ یہ ہے اسلام کا وہ خوبصورت نظام اعتدال والا کہ ایک طرف کو اتنا زیادہ نہیں جھک جانا کہ دوسری طرف کی حق تلفی ہو۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، روزی کمانی ہے، بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا حق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اس سے بھی غفلت نہ ہو۔ بہرحال روزی کمانا اور اس کے لیے محنت کرنا، حلال روزی کو تلاش کرنے کے لیے مشقت برداشت کرنا اسلام کی نظر میں بہت بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 آدمی آئے۔ ان میں سے 2 نے بتایا کہ یہ ہمارا جو تیسرا ساتھی ہے، یہ ہر وقت نماز پڑھتا رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور نماز روزے کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہو گئی، یعنی اس قدر ان کاموں میں عبادات میں مصروف رہتا ہے کہ اس کے اونٹ ہم چراتے ہیں، اور اس کی کفالت، اس کے اہل و عیال کی کفالت ہم کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو، تم اس سے بڑے عبادت گزار ہو۔ تو رزق حلال، حلال روزی کو تلاش کرنا، اس کے لیے محنت کوشش کرنا، یہ دنیا داری نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہے اور بڑی عبادت ہے۔ بلکہ بعض احادیث مبارکہ سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسے گناہ جو دوسری عبادتوں سے معاف نہیں ہو سکتے، جب یہ مسلمان حلال روزی کے لیے اس کی تلاش میں پریشان رہتا ہے، اس کے لیے محنت مشقت برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے۔
احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ترغیب ہے۔ تو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے محنت سے نفرت کو جرم بتلایا، رزق حلال کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کو عظمت بتلایا، عزت کا ذریعہ بتلایا، محنت مزدوری کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بتلایا، اور محنت کی عظمت دلوں میں اس طرح بٹھائی کہ اس سے بہتر انداز اور اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے یہاں تک فرما دیا کہ سچا تاجر، دیانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں، تجارت کرنے والا ہے، دکانداری کرنے والا ہے، لیکن اگر اس میں دو صفات ہیں، سچ بولتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، تو یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی عظمت اپنے عمل مبارک سے یوں سمجھائی کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، تو آپ نے محسوس کیا کہ ان کی ہتھیلی بہت کھردری ہے، نشان بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ داغ کیسے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوتے گانٹھتا ہوں، جوتے سلائی کرتا ہوں، موچی جوتے بنانے والا، اور اس سے پھر اپنے بیوی بچوں کا، گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں، ان روزی کماتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو جہاں کے سردار نے، اس مزدور، اس موچی کے ہاتھوں کو چوم لیا، بوسہ دیا، اور فرمایا ھذہ ید لا تمسہ النار، یہ وہ ہاتھ ہے جسے آگ نہیں چھو سکتی، اسے اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں جلائیں گے۔ تو یہ ہے اسلام کا وہ روشن چہرہ کہ جس نے کمزوروں کو عزت بخشی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے، غلاموں کے حقوق بیان فرمائے۔ خطبہ حجۃ الوداع، آپ کا جو آخری خطبہ ہے، اس میں بھی جہاں اور احکام سکھائے، وہاں یہ بھی فرمایا ارقاءکم، تمہارے ماتحت، تمہارے غلام، تمہارے ملازم، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اطعموہم مما تأکلون، ان کو وہی کھلانا جو تم خود کھاتے ہو۔ واکسوہم مما تلبسون، اور ان کو وہی پہنانا جو تم خود پہنتے ہو۔ تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو، ملازم کو اس کی مزدوری، اس کی اجرت ادا کر دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، یعنی جب اس نے کام پورا کر لیا ہے یا اس کی مزدوری کا وقت آ چکا ہے، اس کی تنخواہ کا دن آ چکا ہے، تو اب اس میں ادا کر دو، بس جتنا جلدی ہو سکے۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا مثل الغنی ظلم، ایک آدمی جو تنخواہ مزدوری دے سکتا ہے اور پھر اس میں ٹال مٹول کرے تو یہ ظلم کر رہا ہے، اللہ کی نظر میں یہ ظالم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ کتنا بڑا احسان فرمایا، عملی طور پر امت کو سکھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے 10 سال کے، فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں کیا ہے، یعنی ڈانٹا نہیں ہے، بڑی محبت شفقت کے ساتھ تنبیہ فرمائی، غلطی کا احساس دلایا اور رہنمائی فرمائی۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خادم، ملازم، یہ بھی انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان کو معاف کر دیا کرو، اور ان کو اس طرح نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، یا ان کی چہرے پر نہ مارو کہ ان کی تذلیل ہو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، دیکھیں اسلام دین فطرت ہے کہ انسان جو چاہتا ہے اسی کو اللہ نے دین بنایا ہے۔ چنانچہ ملازم کو، خادم کو، نوکر کو بھی سمجھایا کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری دیانت داری سے پوری کرے، اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہ کرے،
تو حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسا خادم کہ جو اپنے مالک کا حکم بھی پورا کرے دیانتداری سے، اللہ کا حکم یعنی نماز روزہ وغیرہ جو اس کی ذمہ داری ان کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال پر اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، دگنا اجر، اوروں سے زیادہ اجر۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ خادم، ملازم، مملوک، غلام کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اللہ کا عبادت گزار بھی ہو، اپنے مالک کا فرما بردار بھی ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، کسی کو ملازم بنا دیا، کسی کو افسر اور مالک بنا دیا، دونوں کی آزمائش ہے، دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کو پورا کریں تو دنیا میں بھی عزت اور سکون ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی حلال روزی، حلال روزی کے لیے محنت کرنے کی اور حلال ہی پر قناعت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور حلال روزی کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی جائز پیشہ ہے، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے سارے کام کیے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں اور مزدوری بھی کی ہے، سارے کام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کروائے ہیں تاکہ کسی بھی پیشے کو حقیر کمتر نہ سمجھا جائے اور اس پیشے کی وجہ سے کسی انسان کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔